أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے. ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں. ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں. اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ
اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو. ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ حجرات کی تلاوت کر رہے تھے اور اس میں جب ہم بات کر رہے تھے کہ جی کسی دوسرے مومن کا برا نام نہ رکھو، تو ایک دم سے مجھے میرے بچپن کی میموری سے بھی اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات سامنے آ گئی کہ ہم تو اکثر لوگوں کو ان کے نام سے پکارتے ہی نہیں ہیں نور بھائی. ایک تو پیار کا نام ہوتا ہے اور ایک ذرا وہ جی ایک ہوتا ہے جی ہاں وہ کالا، وہ موٹا، وہ لمبا، یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہم نام بگاڑ کے جو بلاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بہت سے لوگوں میں ہم لوگوں کو بلی کرنے کے لیے جو ان کا نام لیتے ہیں وہ بھی مطلب کتنی اللہ پاک نے اس کو کتنا ناپسند فرمایا ہے. ہم نے 50 سال جب پاکستان کے قیام کو ہوئے تو ایک ازبک پلے تھا وہ ہم نے کیا، اس کا نام تھا تلائی دیوار، اور وہ آلٹن ڈیوور اس زبان میں کہتے ہیں. تو وہاں کے جو اسپیکر تھے اسمبلی کے انہوں نے لکھا تھا، اس میں ایک شعر تھا اور وہ ذرا شعر سنو کیا تھا. وہ تھا کہ کسی کے حال پر مت ہنس کہ تیرے حال پر بھی ہنسنے والے مل ہی جائیں گے. تو وہ پورا اس کا کرکس یہ تھا. اور ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا تو وہ میں نے کہا اس وقت شیئر کر لیں. کہتے کہ یمن کے شہر میں ایک آدمی رہتا تھا جسے سب پسند کرتے تھے اور اس کے جو پاس سے گزرتا اسے سلام کرتے. شہر کے تمام لوگ اسے تمیزدار صاحب کہتے تھے، اصلی نام بھول چکے تھے. ایک دن ایک مسافر کا وہاں سے گزر ہوا تو یہ حالات دیکھ کر اس کے پاس گیا، اپنا تعارف کروا کے اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال کروں تمیزدار صاحب. انہوں نے کہا جی فرمائیے. مسافر پوچھنے لگا صاحب آپ کو تمیزدار کہتے ہیں، آپ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، سب کے کام آتے ہیں، یہ سب آپ نے کہاں سے سیکھا؟ آپ کے استاد کون ہیں؟ تمیزدار نے جواب دیا میرے استاد وہ تمام لوگ ہیں جو تمیزدار نہیں، یعنی بدتمیزوں سے تمیز سیکھی اور دوسروں کی جو بات بری لگی میں اس سے بچنے لگا. مجھے برا لگا تو میرا یہی عمل یا گفتگو دوسروں کو بھی بری لگے گی. اچھی بات کیا ہے، یہ تمیزدار صاحب کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، لیکن آج جو تمیز سے بات کرتا ہے وہ کمزور سمجھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی اس کو کمزور، اس کو ماڑا سمجھا جاتا ہے، اس کو ویک سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں اس کو تو اپنے پوٹینشیل کا ہی نہیں پتا، اور اس کو ایگزیکٹلی اور اس کو لوگ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ اسی بندے کو زیادہ عزت جو ہے وہ دینی چاہیے جس میں اتنی تمیز ہو. اور خود ہم نے دیکھا کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اس شخص سے برا کوئی شخص نہیں ہے جس کی زبان سے دوسرا شخص محفوظ نہیں. اور آج کل ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم جتنا وہ پنجابی میں ایک ورڈ ہے، میں بزرگوں سے معافی کے ساتھ وہ کہتے ہیں جڑا لچا وہی جڑا اچا وہی لچا، اور لوگ اسے ڈرتے بھی ہیں. اس کو وائس ورسا بھی کر دو زیادہ خاصہ تو پھر وہ بھی، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. بڑی بدقسمتی، لیکن لوگ اس کو فلانٹ کرتے ہیں. لوگ وہ کہتے ہیں جی ہمارا بچہ ذرا لاؤڈ ہو جائے نا تو اس کو لوگوں کو ڈیل کرنا آ جائے گا. تو آج ہم اسپیسیفکلی اس حوالے سے بات کریں گے، گفتگو کے آداب کے حوالے سے. اور آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں کسی کی بات سے گفتگو میں لحاظ میں کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے تو آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور بہت ساری چیزوں کا ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ ایسے بات کی تھی، اس کو بری لگی، ہمیں اس وقت اندازہ نہیں ہوا، لیکن اب آپ پشیمان ہیں تو اس پر آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوں گے، یقیناً وہ آپ کی رہنمائی کریں گے. اور وہی مدیہ جو کہہ رہی تھی کہ جو ہم نے اگر کرائٹیریا بنایا تو آپ کبھی سوچیں کوئی بچہ یہ نہیں بتا سکتا جا کے کہ میرے ابو جو ہیں وہ ہیروئن کی اسمگلنگ کرتے ہیں یا میرے ابا کا قبضہ گروپ ہے یا میرے ابا ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. وہی بتا سکے گا جو کہے گا میرے ابا رزق حلال کی جستجو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. تو وہ جو بیسکس ہیں وہ وہی رہتے ہیں. سچ جو ہے وہ وہی رہے گا قیامت سے، مطلب وہ کیا کہیں گے، کب سے ازل سے ابد تک حقیقتیں وہی رہتی ہیں. تو جناب میرے خیال بالکل جی، ہم اپنے مہمانوں کو مدعو کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب. السلام علیکم جی، تشریف لائیے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ صاحبہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ علامہ تقی مہدوی صاحب ہیں. السلام علیکم جی. اور ہماری بہت ہی پیاری نعت خوان ہماری بہن جویریہ سلیم جی. السلام علیکم. آپ تشریف لائیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج کیسے؟ آپ خیریت؟ خوشبو بہت ہی اچھی آپ نے لگا رکھی ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم نور بھائی. السلام علیکم ذکی بھائی. آج کا ٹاپک ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہر گھر میں بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں گفتگو کے آداب، گفتگو کے لحاظ. اور اس میں سب سے زیادہ جو غلطی جو ہم تمام تو لوگ کر رہے تھے وہ یہ بٹیرا، میری امی اس کو کہتی ہے بٹیرا، جو ہر وقت ٹک 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 ٹک، یہ اس نے سب سے زیادہ جو لحاظ ہے سب سے پہلے تو وہ ختم کیا ہے. کیونکہ آپ ہر بندہ گھر میں ایک ٹائم جس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، ابو امی سب پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں آپ
ایک زمانے میں تھا کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو آپ کی پوری توجہ ہو. اب ہم ٹاک شوز میں بھی دیکھتے ہیں, وہ ہمارے وہ آتے ہیں سارے کنٹیسٹنٹ, بڑے بڑے پالیٹیشین, وہ ادھر بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو ایسے ظاہر بات وہ کو بریف لے رے ہوتے ہوں گے جس طرح سے, کچھ جگہوں پہ بریفلی, لیکن کچھ جگہوں پہ بہت ایروگنٹ لگتا ہے. اور کچھ جگہوں پہ میں نے نوٹ کیا کہ جب آپ نے اگلی کسی بندے کی بات کو وہ کرنا, ہاں اگنور, میسج یہی جاتا ہے, اگنور کرنے کے لیے نا میسج جاتا, فون چیک کرنے لگ جاتے ہیں. نور بھائی یہ جو ہماری گفتگو کے لحاظ اور گفتگو کے آداب جن پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, یہ ہے کیا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, وقل للناس حسنا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, الکلمۃ الطیبہ صدقۃ. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام ان پر جب وہ بات کرتے ہیں تو دل جڑ جاتے ہیں. کیا کہنے, درود و سلام ان پر جب وہ بات کرتے ہیں تو پھول نچھاور ہوتے ہیں. درود و سلام ان پر کہ جو ان کی سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے. درود و سلام ان پر کہ جو ان سے سخت بات بھی کرتا ہے وہ مسکرا کر جواب دیتے ہیں. درود و سلام ان پر کہ جو ان پہ سنگ باری بھی کرتا ہے تو وہ دعا دیتے ہیں. ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑا اچھا سوال کیا آپ دونوں نے. انداز گفتگو کیا ہے, کیا ٹاکنگ مینرز, ایڈیکیٹس ہیں کیا؟ اس کائنات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز, یہاں سے ہمیں دو چیزیں معلوم چلتی ہیں. ایک ہوتا ہے انداز رحمانی اور ایک ہوتا ہے انداز شیطانی. ٹھیک ہے نا, جیسے ہم بات کر رہے تھے کل کہ حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان. ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے وہ بات کی تھی فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کی. ہم نبی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ انداز موسوی, انداز فرعونی, انداز محمدی, انداز ابو جہلی, وہ ہے کیا؟ نبی اسلام گفتگو فرماتے ہیں, بات دل سے نکلتی ہے, زبان پہ آتی ہے, سامنے والے کے کان سے ہوتے ہوئے دل میں اتر دل سے ہی جاتی ہے اور دل کو ہی چلی جاتی ہے, دل کو ہی چلی جاتی ہے اور دل میں چلی جاتی ہے. اور انداز شیطانی یہ ہے کہ بات جاتی ہے اور بندہ دل سے اتر جاتا ہے. گفتگو اتنی خطرناک, کوئی دل میں اتر جاتا ہے اور کوئی دل سے اتر جاتا ہے اسی گفتگو کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز, آپ بات کریں تو آپ مخاطب ہیں اور سامنے والا مخاطب ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے تھے اور سامنے والا مخاطب ہوتا تھا تو آپ اس کو عزت دیا کرتے تھے. کس طرح دیا کرتے تھے؟ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, کسی نے کہا یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, تو آپ چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو, 6 سال کا, 3 سال کا, وہ بچے یا رسول اللہ کہتے تو حضور پورا سے کمپلیٹ اٹینشن, پورے ٹینشن کے بعد جی فرمائیے. اور جب تک وہ بات مکمل نہ کر لیتا اللہ کے نبی اس کی سنتے اطمینان کے ساتھ اور اس کو جواب دیتے. اور نبی اسلام کی زندگی میں جو آداب گفتگو ملتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی. سیکنڈ یہ, آپ ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے. تھرڈ یہ, آپ کبھی طنزیہ گفتگو نہیں فرماتے تھے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہم ایسی بات کرتے ہیں. اچھا, حضور کا لقب کیا ہے؟ پنجابی جی کہتے ہیں وکھی چگل کرنا. وکھی چگل. اچھا, آپ جو اب بات سنیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صادق اور امین ہے. صحیح ہے. اچھا, اب جملہ کیا آتا ہے, یار میں تو بات سچی کرتا ہوں, اب کسی کو بری لگے تو میں کیا کروں, اگلی بات بھی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں, بات سچ بولنے میں کڑوی نہیں ہوتی, انداز بیان میں کڑوی ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا کوئی سچا ہے, وہ صادق اور امین ہے. ان کو تو کافر بھی, ان کے دشمن بھی کہتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو مجھے انداز بیان کو تبدیل کرنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیں ابو جہل بھی کیسا ہے. آپ نے یمنی کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے, یمن سے بلایا, ان کا اس زمانے کا بہت بڑا انٹلیکچوئل تھا. لیکن خط میں لیٹر میں لکھ رہا ہے ابو جہل کہ دیکھو عامر, مجھے معلوم ہے تم بہت بڑے انٹلیکچوئل آدمی ہو, بہت ذہین ہو, فقیہ ہو, مگر جب مکے آنا نا تو محمد سے, ایک تو محمد کو دیکھنا نہیں, دوسری شرط یہ ہے محمد کو سننا نہیں, کیونکہ جو محمد کو سن لیتا ہے وہ محمد کا دیوانہ ہو جاتا ہے. یہ انداز گفتگو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کا انداز کیا ہے, نوکر کے ساتھ, بچے کے ساتھ, غلام کے ساتھ اتنی عزت دیا. فرماتے میں 10 سال رسول اللہ کی خدمت دے رہا, رسول اللہ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. جزاک اللہ. اچھا جی, یہ سوئے حسنہ کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ واقعات ہم سن رہے ہیں اور بہت شوق و ذوق سے سنتے ہیں اور اس پہ ہم
اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں. لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو جیسے مدیہ نے کہا کہ ایک دھیمے اور سہج انداز میں بات کرنے والے کو تو کمزور سمجھا جاتا ہے, جو شاؤٹ کرتا ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ رسپیکٹ کمانڈ کی جاتی ہے, اٹس دا ادر وے راؤنڈ. جو نور بھائی بتا رہے ہیں اس سے بالکل الٹ ہم نے کرائٹیریا رکھ لیا. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور بھائی جو یہ بات کہہ رہی ہیں میں 100% اس سے ایگری ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ ہیں. آج بھی اچھا وہی لگتا ہے جو اچھا بولتا ہے, اچھے سے بولتا ہے. آپ دیکھیے سقراط کی ایک بات ہے کہ کچھ لوگ بہت اعلیٰ لباس پہن کر آ رہے تھے اور لوگ ان کے لباس پہ ہی مرتے جا رہے تھے کہ کیا خوبصورت چال ہے, کیا اچھا لباس ہے. تو انہوں نے کہا میاں بیٹھو گفتگو کرو تو مجھے تمہاری اوقات پتہ چلے. اللہ اکبر. کچھ کہیے تاکہ پتہ تو لگے آپ پتہ تو چلے کہ آپ اندر سے کیا ہیں. یہ جو زبان ہے یہ آپ کے خاندان کا, آپ کی تربیت کا, آپ کے علم کا, آپ کے ذوق کا, سب کا پتہ چند جملوں میں دے دیتی ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, کس خاندان سے تعلق ہے, آج کل کہاں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہمارا مطمع نظر کیا ہے, ہماری منزل کیا ہے. اگر تو یہی ہے کہ ہم نے کچھ غنڈہ بن کے کچھ معاشرے میں جیت لینا ہے کچھ دنوں کے لیے, تو ہاں وہ لچا سب تو اونچا والی بات تو ٹھیک ہو جائے گی, لیکن وہ کب تک کے لیے؟ اور پھر کیا آج اس وقت تو اگر میں یہ کر لوں تو کیا میں آئندہ اپنی نسل کے لیے یہ پسند کروں گی؟ کیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ہمیں وہ کرنا ہے جو کہ ابدی ہے, ہمیشہ کے لیے ہے, جو احسن ہے, جو اصل ہے. اور اس میں یہی ہے کہ کلام میٹھا ہو, کلام دل میں اترے, دل سے ہو اور دل تک جائے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سچا ہو. اب اصل چیز یہ ہے کہ سچ بھی, آپ اگر کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اگر بالکل سادہ الفاظ بولیں لیکن آپ کا انداز جو ہے وہ تنزیہ ہو یا تانے والا ہو یا غسیلا ہو, آواز کی پچ بھی تھوڑی سی ہائی, تو وہ تلخی رہ جاتی ہے, وہ اچھی سے اچھی بات بھول جاتی ہے. اور اگر آپ نے کوئی بہت کڑوی بات بھی کہی لیکن اس کو کہا بڑے پیار سے, تو وہ بات بھی ہضم ہو جاتی ہے اور اس کا اثر بھی رہ جاتا ہے. اچھا یہ اس کا مطلب خوراک ہی کی طرح ہے, ہلکی پھلکی ہوگی تو آسانی سے ہضم ہوگی. اخلاق قریشی صاحب ہمارے ڈی جی ہوتے تھے اس میں پاسپورٹ کی, تو وہ ان کی پی ایچ ڈی تھی عربی میں. میں نے ان سے یہ بات پہلی بار سنی. انہوں نے کہا عربی کی کہاوت ہے کہ جو بات زبان سے کہی جاتی ہے وہ کان کا میل بن جایا کرتی ہے, اور جو بات دل سے کی جاتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے. انہی سے مجھے پتہ لگا کہ یہ جو رب کیج ہے ہمارا, اس کو صدر کہتے ہیں, اور وہ رب اشرح لی صدری, وہ آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا. ہمارے جو صدر مملکت وہ حیثیت بھی وہی ہوتی ہے صدر کی. تو وہ اب آپ جب اس میں چونکہ یہ لفظ آتا تھا تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا سچویشن ہے. دل سے کسی کے لیے دعا کرنا, دل سے خیر خواہی چاہنا کیا ہوتا ہے. اور یہ ایسا میٹر ہے مدیہ کہ آپ کو پتہ ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کو پتہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے جب شاید کسی سے بہت اچھی بات کی اور اس نے ایسے کر کے آپ کی طرف دیکھا نا, تو وہ نظر بھی دعا ہو جاتی ہے. کتنی خوبصورت کیسی اللہ کی شان. اور یہ جو ہم انسان کی بات کریں, جو اخلاق کی بات کریں, تو امام متقیان مولا کائنات حضرت علیہ السلام کا یہ کہنا ہے کہ جی انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے, جس کا اخلاق ہے. تو ہم اس کا مفہوم جانیں گے علامہ تقی مہدوی صاحب سے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد ہم آپ کی کالز بھی اپنے شو میں شامل کرنا شروع کریں گے. کہیں مت جائے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. رمضان مبارک. بری بات سے بہتر خاموشی. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. انسان دنیا کے کسی بھی کونے سے جا کے تعلیم حاصل کر لے, لیکن اگر اس کا انداز گفتگو, اس کی اخلاقیات اچھی نہ ہوں, تو اس کو کسی بھی طور سے, کسی بھی اینگل سے اس کو پڑھا لکھا شخص تصور نہیں کیا جا سکتا. اور جیسے میں نے بریک پر جانے سے پہلے امام متقیان مولا کائنات کا بیان بھی, جو ان کا فرمان ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھا کہ جو انسان ہے وہ اپنی اس زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. متقی بھائی, اتنا بڑا انسان, اور چاہے اس کے پورٹ فولیو میں جو چیزیں بھی آ جائیں, لیکن وہ اپنی اس زبان سے, ایک چھوٹی سی زبان سے پہچانا جاتا ہے. اور 2024 کا کیا مزاج چل رہا ہے, یہ بھی ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو سال والی بات کر دی, اسی سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا. کہ دیکھیں, ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس زندگی میں جب آئے ہیں
تو 50-60 سال کی زندگی ہے, اس کو جیسے انجوائے کرنا ہے, جیسے گزارنا ہے گزار لو, ختم ہو گئی بات. جبکہ یہ معاملہ نہیں ہے, معاملہ بہت خطرناک ہے. معاملہ اس لیے خطرناک ہے کہ خدا نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا, اب ہماری لائف ان لمیٹڈ ہو گئی ہے. ہماری لمیٹڈ زندگی نہیں ہے 50-60 سال کی. اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ حقیقی زندگی ہے, اور اس کے بعد کوئی فنا نہیں ہے, یا تو جنت میں ہے انسان یا جہنم میں ہے. اگر یہ کانسیپٹ انسان کے ذہن میں ہو نا, تو صرف زبان نہیں, ہاتھ پیر سب کچھ پھول جانے والا ہے. پھر پتہ چل جائے گا کہ میرا ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے اور وہاں پر اس کا حساب و کتاب دینا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے, پھر خود بخود سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ جو ملتا ہے نا کہ ایک اعرابی آیا حضور سرور کائنات کی خدمت میں, پھر ایک صحابی کے حوالے کیا کہ اس کو تعلیمات دین سکھاؤ, تو اس نے جب اس آیت کو سکھایا تو کہتا بس مجھے سمجھ میں آگے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ جاء اعرابیا رجا فقیہا, آیا تھا تو بدو بن کر آیا تھا, گیا ہے تو فقیہ بن کر گیا. تو یہ اگر کلیئر ہو جائے بات کہ میری یہ جو لائف ہے وہ 40-50 سال والی نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے ہے, تو پھر وہ جو اللہ استعمال کیا تو پنجابی میں شاید لچھا لفظ تھا یا کیا لفظ تھا, جو جتنا اونچا بولے گا تو جتنا اونچا بولے گا تو پھر اس کا اسی حساب سے حساب بھی بنے گا. وہ یہاں پر تو ہو سکتا ہے کہ پنے خان بن کے گھوم رہا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ بالعموم جب وہ موجود ہو عزت برقرار رہتی ہے, لیکن جانے پہ اگر وہ خوف کے بنا پہ تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا کے اندر بھی اس کا رزلٹ نظر آ جاتا ہے, اور آخرت میں بطور خاص نظر آئے گا. دنیا کے حوالے سے بھی ایک بات ملتی ہے کہ جو بڑے بڑے حکمران آئے, ان کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ بھائی آپ کے تو آبا و اجداد نے حکومت کی تھی لوگوں کے اوپر, لیکن جب وہ مر جاتے ہیں تو لوگ ان کی قبروں پر نہیں جاتے, کیونکہ بھائی یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے, ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے نہیں جاتے, کوئی ان کی قبر کی زیارت کرنے نہیں جاتے. جبکہ اس کے برخلاف جو اہل بیت رسول تھے, ان کو دفنایا, ان کو قتل کیا گیا, دفنایا گیا, ان کو زندان میں ڈالا گیا, بڑی تکلیفوں میں رکھا گیا. ان کا کوئی نام و نشان ان کی زندگی میں نہیں تھا, لیکن زندگی کے چلے جانے کے بعد لوگ ان کے ظاہری ہیں. تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑے خوبصورت بات کی کہ بات یہ ہے کہ جو آپ کے آبا اجداد تھے انہوں نے لوگوں کے جسموں پر حکومت کی اور انہوں نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی تھی. ابھی ہمارے سہیل احمد صاحب عزیزی تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ایک دوست گورنر بنے, تو انہوں نے کہا یار جب سے میں گورنر رہی میری ختم ہوئی ہے, اب لوگ مجھ سے ویسے ملنے نہیں آتے. کہنے لگے نہیں وہ ابھی بھی گورنر کو ملنے جاتے, بالکل معاملہ آپ سمجھتے تھے آپ کو ملنے آتے, وہ ابھی بھی ملنے جاتے. اچھا اس کے علاوہ تھا کہ بھائی ایک اور چیز بھی گفتگو ہم نے دیکھی ہے کہ لوگ فرض کیجئے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, اور اگر جیسے آپ کی آپس میں کوئی بات لڑائی بھی ہو گئی, آپ اسے اس لینگویج میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو ویسے بھی جسٹ مطلب یہ بتانے کے لیے کہ میں تم سے زیادہ پڑھا لکھا بھی ہوں, اور اس کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے, جیسے میں لوگوں کو دیکھتی ہوں جن کو اگر انگلش نہیں بھی آتی, جی بالکل, تو آپ ان کے سامنے جان بوجھ کے اس زبان کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, اس کو چھوٹا دکھانے کے لیے, اس کو چھوٹا دکھانے کے لیے. تو یہ تو کیونکہ آج کل ہمارا بیہیویئر بہت کامن ہے. جی بالکل, اس کے بارے میں تو اس قدر تاکیدات ہے قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر کہ انسان کی عقل سے ماورا ہے. قرآن کریم کی آیت آتی ہے, سورہ فرقان کی آیت ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے جب وہ زمین میں چلتے ہیں تو بڑے تواضع کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور کوئی ان کے مقابلے پر مخالف آتا بھی ہے اور ان سے بدتمیزی کرتا ہے تو کہتے ہیں قالوا سلاما. اور یہی ہمیں سیرت حضور سرور کائنات کے اندر بھی نظر آتی ہے. اور یہ لقب باقاعدہ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے جو ہم شاید ممبروں سے بیان نہیں کرتے, اور اس کی بھی خاص وجہ ہے. ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین ہے, امام الانبیاء ہے, طٰہٰ ہے, یاسین ہے, مزمل ہے, مدثر ہے, لیکن ایک اور لقب بھی ہے, اور وہ لقب ایسا ہے کہ جو زمانہ جاہلیت کے بدوؤں نے دیا تھا پیغمبر کو, اور وہ برے معنوں میں دیا تھا, خدا نے فرمایا اچھے معنوں میں. وہ کون سا لقب ہے؟ کہا کہ یہ رسول وہ ہے جو اذن ہے, یہ ہر ایک کی سن لیتا ہے. اللہ اکبر. آ کر کوئی نعوذ باللہ جھوٹی خبر دے وہ بھی سن لیتا ہے خاموشی سے, کوئی آ کر کسی کے بارے میں بات کر دے وہ بھی سن لیتا ہے, کوئی تعریف کر دے وہ بھی سن لیتا ہے, یہ سب کی برداشت کرتے رہتا ہے. تو یہ جو اذن کا لفظ دیا قرآن کریم نے کہا قل اذن خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہترین کان ہے جو اتنا ہی برداشت رکھتا ہے, اتنی وسعت ظرفی رکھتا ہے کہ جو جیسے آئے بات کرنے کے لیے سبھی کے برداشت کر لیتا ہے. بلال حبشی جن کو عربی ان کی مادری زبان نہیں ہے, ان کو موزن بنا دیا. سلمان جو عجمی تھے سلمان منا اہل البیت بنا دیا. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ذیشان ہے, جب وہ درس دے رہے ہوتے تھے تو ان کے بیک سائڈ پر ایک بورڈ لگا ہوتا تھا جس پر یہ حدیث لکھی ہوتی تھی کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب.
یتیم وہ نہیں ہے جو باپ سے محروم ہو جائے, یتیم تو وہ ہے جو علم اور ادب سے محروم ہو جائے. اللہ اکبر. یہ ادب ہی ہے کہ جو انبیاء کرام اور ائمہ علیہم السلام سے ہمیں ملتا ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے, خیر ہم آگے اس کو پرسیو کریں گے. میں ضرور بہت قیمتی شخصیت یہاں بیٹھے, لیکن I have to say this, ساری شخصیات کی محمد کبھی خان صاحب کو ہم نے دیکھا, ابھی تقی بھائی جو کچھ کہہ رہے ہیں پوری زندگی اس سے عبارت دیکھی. بچے اور نوجوان شرمندہ ہو جاتے تھے ان کی اس تواضع اور اس پہ, اور کہ وہ خواہد السلامہ والا. تو یہ لوگ موجود ہیں آپ کے ہمارے جو ایک آئینہ کی شکل رکھتے ہیں کہ ایسے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. وہ دیکھیں نا, انسان چلا جاتا ہے, اس کے اخلاق زندہ رہتا ہے, اس کے بعد پھر آپ اس کو یاد بھی کرتے ہیں. اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر محمد عاصم یوسف صاحب موجود ہیں. شوکت خانم اسپتال میں سب سے طویل عرصے سے بطور کنسلٹنٹ کام بھی کر رہے ہیں, چیف میڈیکل آفیسر بھی وہاں پر ہیں, اور اسپیسیفکلی ہم دیکھتے ہیں ہماری ویسے بھی ان سے ملاقات تب ہوتی ہے جب ہم ایک بڑے کاز یعنی کہ شوکت خانم کے لیے ہم زکوٰۃ اور عطیات اور آپ کی ڈونیشن جب جمع کرتے ہیں, تو ہمیشہ پھر جو ہماری بات چیت ہوتی ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے ہوتی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے مزاج ہیں؟ ڈاکٹر صاحب it's been 30 years, مختصر جواب دے دیجیے گا. پاکستان کیوں رک جاتے ہیں آپ؟ تو بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, تو کافی لوگ چل جاتے ہیں, آپ کو کیا چیز روک لیتی ہے؟ کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, اور اگر ہم یہاں نہیں رہیں گے تو کون رہے گا پاکستان میں. بٹ آلسو بیکاز میں بہت فارچونیٹ تھا کہ میں شوکت خانم آیا, اور شوکت خانم میں کام کرنا بہت بڑا پریویلیج ہے. میں ہمیشہ اپنے جونیئر ڈاکٹرز کو بھی کہتا ہوں کہ خیرات چیریٹی کوئی اور دیتا ہے, مریض دعائیں ہمیں دیتے ہیں. تو اٹس پھیلتا ہی چلا جاتا ہے سارا. ایبسلیوٹلی آئی فیل بلیسڈ کہ ہم وہاں کام کریں. ماشاءاللہ, وی آر پراؤڈ آف یو. کتنا آپ کا نیٹورک پھیل گیا. لاہور میں تو لوگوں نے دیکھا شوکت خانم میں, دن پھر آپ اس کو پشاور پہ, آپ کراچی میں بھی آپ اس پہ کر رہے تھے. تو یہ کیونکہ جب لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی تو بہت سے پروجیکٹ جو تھے وہ چل رہے تھے, تو اب وہ پروجیکٹ کہاں تک پہنچے؟ سو لاہور کو 30 سال ہو گئے جیسے آپ نے کہا ماشاءاللہ. پشاور کو 8 سال ہو گئے, وہ بھی فلی آپریشنل ہے, اس میں تمام وہی فیسلٹیز ہیں جو لاہور میں ہیں. کراچی کا ہاسپٹل لاہور سے دگنا ہے سائز میں. فزیکل اسٹرکچر یا گرے اسٹرکچر اس کا پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے. فنشنگ کا کام اس وقت چل رہا ہے, کنڈیشننگ کے ڈکٹس اور میڈیکل گیسز کے پائپس اور اس طرح کی چیزیں, باہر ایکسٹیریئر کا ورکس, وہ کوئی 25% ہو چکا ہے. اس میں تقریباً 1.5 سے پونے 2 سال ابھی رہتے ہیں. دسمبر 25 میں وہ کھلے گا. مجھے بتائیے, جیسے آج کل ہر شخص پریشان ہے, اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, مہنگائی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. ایسے حالات میں جب نے کووڈ کے ٹائم میں بھی دیکھا لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں, آپ نے دیکھا کہ کہیں لوگوں کی ڈونیشنز کم ہوتی ہیں یا پھر ہر سال لوگوں کی ڈونیشنز بڑی ہی ہیں؟ پچھلے 30 سال سے ہر سال ہم زکوٰۃ پچھلے سال سے زیادہ اکٹھی کرتے ہیں الحمدللہ, اور اسی وجہ سے ہر سال ہم پچھلے سال سے زیادہ مستحق مریضوں کا فری علاج کرتے ہیں. 75% سے زیادہ ہمارے پیشنٹس کمپلیٹلی فری علاج ہوتا ہے ان کا کینسر کا. وہ اسی لیے ہے کیونکہ لوگوں کو ٹرسٹ ہے, ان کو یقین ہے, اور اکانومی کا جو بھی حال ہو چیریٹی اسی طرح ماشاءاللہ مشکل حالات میں بھی. اگر میں بالکل سادہ آپ سے پوچھوں کہ کیسے ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا زکوٰۃ کیسے دے سکتے ہیں, تو دوہرا دیجیے. اچھا ہو جائے. سو سارے جو ہم کہتے ہیں پرانے طریقے تھے اور جو نئے ماڈرن طریقے ہیں سارے اویلیبل ہیں. کسی بھی آپ بینک میں جا کے, ہمارے اکاؤنٹس ہیں ہر بینک میں, وہاں جمع کرا سکتے ہیں. 0800 11 پہ آپ فون کریں تو ہم آ کے آپ سے لے لیں گے اور رسید دے دیں گے. کسی آپ اپنے موبائل ایپ سے اپنے فون سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہمارا زکوٰۃ پورٹل ہے ہماری ویب سائٹ پہ جا کے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہمارا QR کوڈ ہے, اس کو اسکین کریں تو اس سے آپ وہ کر سکتے ہیں. 7770 پہ اگر آپ ایک بلینک SMS بھیجیں, یہ تو ہم ابھی کرتے ہیں. یہ میں چاہوں گی سب جو لوگ ہیں یہ فوراً اس وقت اپنے میسیجز پہ جائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنے جب میسج پہ جائیں 7770 سادہ والا میسج, سادے والے, جی بالکل سادے والے میسج پہ, اپنے ٹیکسٹ میسج پہ جائیں, ٹھیک ہے. اس پہ آ رہا ہے ٹیکسٹ میسج آپ کا, نہیں دوسرے اس پہ یہ دیکھیے, یہ آپ کا یہاں پہ یہ آ رہا ہے, جی بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ یہ دیکھیں, اگر کیمرہ مین صاحب جو ہیں یہ میری جو اسکرین کو یہ اس کو زوم کر سکیں تو میں نے نارمل اپنے ٹیکسٹ, ابھی جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ کریں, ٹھیک ہے. اچھا میری اسکرین بلر کے, تو میں نے 2 جو ہے وہ کس نمبر پہ کروں گا؟ 7770. اچھا جی 7770 پہ یہ میں نے میسج کیا ہے اور مجھے میسج بھی آ گیا ہے. لکھا ہوا ہے یور میسج کین ہیلپ سیو پریشیس لائف, سپورٹ دا ٹریٹمنٹ آف ڈیزرونگ کینسر پیشنٹس. تو یہ دیکھ لیجیے, اتنی سی سیکنڈ کی بات تھی. اگر آپ نہیں کر سکے تو یہ تو فوراً بہت جلدی. اور آپ نے سوچے روزے میں آپ نے چاہے آپ کے 20 روپے کٹے ہوئے ہو, 20 کروڑ کا آپ کو ثواب ملا, یہ تو خیر علیحدہ بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, کینسر ایک ایسی چیز ہے اس کا نام سنتے ساتھ ہی مریض بھی اور مریض کے گھر والے بھی ایک بہت ہی تکلیف میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ہوپ بہت کم ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں ہم دیکھا ہے کہ بڑے کامیاب ماشاء سے کینسر کے علاج بھی ہو رہے ہیں. لیکن ابھی بھی اس وقت میں دور حاضر میں کیا کیا چیلنجز آپ لوگوں کو درپیش ہیں ڈیورنگ دس ٹریٹمنٹ؟ سو
سب سے بڑا چیلنج تو پروبیبلی اگر ہم دیکھیں تو کاسٹ ہے. کینسر کا علاج بہت مہنگا ہے, بہت لمبا علاج ہے, مریض کے لیے بھی مشکل ہے کیونکہ گھر سے دور اتنی دیر رہنا پڑتا ہے. اگر ہم اسٹیپ بیک کریں تو جو چیلنج سب سے بڑا ہے ایکچولی از کہ بہت زیادہ مریض ہیں. 1,80,000 نئے کینسر پیشنٹس ڈائگنوز ہوتے ہیں ہر سال. زیادہ تر کیونکہ تشخیص کی فیسلٹیز کم ہیں یا لوگ گھبراتے ہیں, شرماتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہوئے, بہت زیادہ لیٹ سٹیج پہ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں, تو ان کا یہ علاج اور کمپلیکیٹ بھی ہو جاتا ہے اور سکسیس ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے. پھر مین پاور بہت بڑی ایک پرابلم ہے کہ ٹرینڈ اور کوالیفائڈ مین پاور ہے نہیں, اور جو ہیں وہ بہت سارے آج کل باہر جا رہے ہیں, تو مین پاور ریٹین کرنا بہت زیادہ ایک چیلنج ہے. اور پھر کینسر ٹریٹمنٹ فیسلٹیز شوکت خانم جیسی بہت کم ہے. ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ شوکت خانم لاہور جیسے 20 ہسپتال چاہیے پورے ملک میں تاکہ ٹرشری کے اس سٹینڈرڈ کی. اچھا, ابھی ایک تو یہ بھی ہو گیا کہ اقتدار میں باقیوں نے بھی اب اور کینسر ہاسپٹل بھی بننے شروع کر دے, سرکار نے بھی سوچا ہم بھی بنائیں, یہ بڑا اچھا صحت افزا وہ مقابلہ ہو گیا. لائف سٹائل میں ایسی کیا چیزیں ہیں کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو آگے نا کہ علاج کی, لیکن اس سے پہلے جی وہ کیا ہوگا آپ کے؟ سو ہیلتھی ڈائٹ, ٹھیک ہے جی, اپنا ویٹ مینٹین کرنا اپنے قد کے مطابق, کیونکہ اوور ویٹ ہونا بہت سارے کینسرز کے لیے رسک فیکٹر ہے. اچھا, یہ فار انسٹنس خواتین میں جو چھاتی کا بریسٹ کینسر ہے, لیور کا کینسر ہے, مختلف اور بڑی آنت کا کینسر جو کہ سیکنڈ یا تھرڈ کامنسٹ ہے ہمارے یہاں, یہ سارے اوور ویٹ لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے. اس کا خوراک سے بڑا گہرا ڈائٹ, ہیلتھی ڈائٹ, ریڈ میٹ کم, فائبر زیادہ. پھر جو obvious چیزیں ہیں, سگریٹ پینا, پان, گٹکا, چھالیا, یہ چیزیں اوائڈ کرنا, کیونکہ سیکنڈ لارجسٹ گروپ آف ٹیومرز جو ہیں ہمارے ملک میں وہ ہیڈ اینڈ نیک کا, منہ کا, زبان کا, گمز کا. جو پرویلنگ سب سے زیادہ کینسر ہمارے وہ کون سے ہیں جو ملک میں سب سے کامن ہے فیمیلز میں اوور آل از بریسٹ کینسر, چھاتی کا کینسر خواتین میں. سیکنڈ لارجسٹ از گیسٹرو انٹیسٹینل, سو میدا اور بڑی آنت کا. تیسرا ہے ہیڈ اینڈ نیک, یہ جو میں نے بتایا, گال وغیرہ کا, زبان کا. چوتھا ہے لمفوما, جو کہ یہ غدود جو بن جاتے ہیں گردن میں یا بغل میں, گلٹیاں سی بن جاتی ہیں, اس کا وہ ایک فارم آف بلڈ کینسر ہے. اور پانچواں ہے کھانے کی نالی کا, اسوفیگس کا. اچھا, جو لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ کے جو نہیں پیتے وہ بھی تو مر ہی جاتے ہیں, اور پھر یہ جو ہم گٹکا, اور آج کل یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے, ذرا بتا دیجیے. بہت زیادہ, کئی ملٹیپلز اس سے رسک بڑھ جاتا ہے, 20 to 30 ٹائمز کینسر کا رسک 20 سے 30 گنا زیادہ امکان بڑھ جائے. مرنا تو سب نے ہے جی, لیکن اپنی جتنی زندگی لکھی ہے وہ صحت مند اگر گزرے تو زیادہ اچھا ہے. یہ چیزیں ناٹ اونلی آپ کے لیے ہارمفل ہیں, بٹ آپ کے ارد گرد کے لیے بھی ہارمفل ہے. پیسو اسموکنگ کا بھی افیکٹ ہے دوسروں پہ بھی. اینڈ آلسو اگر آپ خدا نخواستہ بیمار ہیں, آپ اپنے بچوں کا نہیں خیال رکھ سکتے, کام نہیں کر سکتے, سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, تو بہت ساری وجہ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی آنت کے کینسر کے حوالے سے بات کی, سنس وی آر ان مارچ, اور مارچ میں تو اس کی آگاہی کے حوالے سے کام بھی کیا جاتا ہے. پاکستان میں اس کا تواتر سے بڑھتے جانا گو کہ اب لوگ ہیلدی لائف سٹائل کی طرف بھی آگے, لوگ جم بھی جاتے ہیں, لوگ ڈفرینٹ کے رائٹس بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود یہ بڑی آنت کا کینسر یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سو کینسر سارے جو ہیں ان کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے. ایک تو اس لیے بیکاز زیادہ اویئرنیس ہوتی جا رہی ہے, ڈائگنوسٹک ٹیکنیکس زیادہ اویلیبل ہیں, اور لوگ جو پہلے بچپن میں اکثر بیماری کی وجہ سے بچتے نہیں تھے, انفیکشس ڈیزیزز وغیرہ, وہ اب کم ہوتی ہیں کچھ, تو پیپل آر لیونگ ٹو این اولڈر ایج, اس لیے جو کینسر کی جو ایجز ہیں اس میں وہ پہنچ رہے ہیں. پر بڑی آنت کا اسپیسیفکلی اگر ہم دیکھیں تو جو رسک فیکٹرز ہیں وہ وہی ہیں, اوور ویٹ ہونا, زیادہ ریڈ میٹ کھانا, فائبر کم ہونا ڈائٹ میں, اور ایکسرسائز کم کرنا. لوگ جمز وغیرہ کی طرف جا رہے ہیں, بٹ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو جم جا سکتے ہیں. واسٹ میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ نہیں جا سکتی, اور جو لوگ انفارچونیٹلی اتنے ویل آف نہیں ہوتے, ان کی ڈائٹ میں کاربوہائیڈریٹ, روٹی وغیرہ زیادہ ہوتی ہے, جس سے موٹاپا زیادہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ پکانے کے برتن بھی میٹر کرتے ہیں, میٹل, یہ جو مائکرو ویو وغیرہ سنا ہے ورلڈ اوور اب اس کا استعمال ختم ہو رہا ہے, یا یہ نہیں مائکرو ویوز کا کوئی یہ بار بار آتی ہے. ہاں جی, یہ سننے میں نے کہا آپ سے کوئی ڈیفینیٹ ایویڈنس نہیں ہے, بٹ کلیئرلی تھنگز لائک پلاسٹکس آپ کو مائکرو ویو نہیں کرنے چاہیے. اچھا, نہیں پلاسٹکس نہیں کرنے چاہیے. اچھا, ابھی میں چاہوں گی کہ دیکھیں بہت سارے لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, اور کیونکہ علماء کرام ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, میں چاہوں گی میرے علماء کرام بھی جو ہیں فور آپ کے لیے اپیل ضرور کریں, کیونکہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر لوگوں سے پیسے نہیں لیے جاتے اور مفت علاج کیا جاتا ہے ضرورت مندوں کا. تو میں تقی بھائی میں آپ سے بھی, نور بھائی آپ ہی میں چاہوں گی کہ ان کے لیے. جی بے شک, ایسے افراد کی جو انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں
وہ انسانیت کے ساتھ ساتھ پھر اپنے اس دین کے بھی خیرخواہ ہو جاتے ہیں کہ جس کے اوپر وہ خود باقی ہوتے ہیں. بے شک بے شک. اور اس طرح سے وہ دین رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغ بن جاتے ہیں اور پرچار کرنے والے ہو جاتے ہیں. تو دو کام ایک ساتھ ایک ہی وقت میں انسان انجام دے رہا ہوتا ہے کہ خدمت خلق بھی ہے اور تبلیغ دین بھی ہے. پھر یہ کہ سرکار کی اور پھر بے شمار احادیث اور ائمہ علیہ السلام کی احادیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین کام یہ ہے کہ انسانیت کی مدد کی جائے. سب سے بہترین کام یہ ہے کہ انسانیت کی مدد کی جائے. حتیٰ ایک فقی ہمارے گزرے ہیں, انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت کی, کہا کہ واجبات اور محرمات کے بعد مستحبات بہت سارے ہیں, لیکن سارے مستحبات میں دوسروں کے کام آنا یہ اتنا بڑا افضل مستحب ہے کہ اگر قبر میں کوئی تم سے سوال کرے کہ تم نے یہ عمل کیوں انجام دیا, تو کہنا کہ میں فقی, اس کے کہنے کے مطابق میں نے عمل انجام دیا, تو میں جواب دوں گا کہ ہاں قرآن اور احادیث کے اندر سب سے زیادہ تاکید اگر ملی ہے تو واجبات کے بعد خدمت خلق کرنے کی ملی. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ, کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. یعنی آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رسول وہ بھی مطلب پوچھ رہے تھے, میں نے کہا پوچھیں. جی جی آپ کہہ رہے تھے وہ بھی بات کر دیتا ہوں. ہاں نہیں وہ کر لیتے ہیں, یہ طرف ہو جانے تھی, آپ بھی بتا دیں. جی تو ہم لے لیں گے. الدین النصیحہ خیر خواہی کا نام ہے. یاد رکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں عبادت کرنا, اب جس طرح تقی بھائی نے بھی کہا کہ آپ عبادت میں, عبادت ہر وہ کام جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. اور انسانیت کی بچانے کا تو خود قرآن نے کہا فَكَأَنَّمَا احیا الناس جمیعا, تم ایک انسان کو بچاتے ہو, تم نے پوری گویا انسانیت کو بچا لیا. اور جب آپ انسانیت کے کام میں لگ جاتے ہیں, حدیث رسول ہے کہ آپ کسی ایک مسلمان کے کام میں یا انسان کے کام میں, تو آپ اللہ آپ کے کام میں لگ جاتا ہے. اللہ آپ کے کام میں, اللہ آپ کے کام میں لگ جاتا ہے, اور آپ کی مشکلات, پریشانیاں, آزمائشیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آج ہم روحانی طور پہ بھی جو پریشان ہیں نا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو روح کی غذا تھی, اور اولیاء کاملین کرتے کیا تھے. اولیاء کاملین اپنی ذات میں پورے این جی اوز تھے. جی جی این جی آئیز تھے, نان گورنمنٹ انڈیویجولز تھے. جی بالکل. ان کی پوری زندگی خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت, رسول کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت. سبحان اللہ. یہ خلاصہ کلام تھا. آپ یہ والنٹیئر کریں, اللہ آپ کے لیے والنٹیئر کر لیں. جی بالکل. میں منافع اسپیشلی ہم شوکت خان کے لیے بات کریں تو بلکہ حدیث شریف میں ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے پوچھیں گے کہ میرا بندے میں بھوکا تھا, تو نے کھلایا نہیں, تو بندہ کہے گا کہ رب تو تو خود رازق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے کسی بھوکے کو کھلایا ہوتا میں مجھے وہیں پاتا. اسی طرح بیمار, اور بیمار کی تیمارداری کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر نصیحت فرمائی ہے کہ بلکہ باقیوں کو تو سکھائی. ایک دعا بھی میں آج بتا دیتی ہوں کہ جب یہ بات کر رہے تھے تو میں وہ دعا پڑھ رہی تھی, تو میرا جی چاہتا ہے آپ سب بھی پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کوئی بری بات, بیماری, ایکسیڈنٹ, کچھ بھی ایسا دیکھو کسی میں, اس کے بارے میں بات ہو, تو یہ دعا کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی اس میں مبتلا نہیں کرے گا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس تکلیف میں اللہ نے تمہیں مبتلا کیا, اللہ نے مجھے بچا لیا اور مجھے اپنی مخلوق میں اکثریت پہ فضیلت دی. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا بندہ وہ ہے جو مخلوق کے لیے نفع مند ہے. کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی قول ہے نا, خیر الناس من ینفع الناس, انسانوں میں بہترین وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, یہ کہا جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات خواتین و ذات بتاؤں, جس چیز پہ آپ قربان چلے جائیں گے شوکت خان میموریل کینسر ہاسپٹل میں, کہ وہاں شیئرنگ ہوتی ہے ہر کمرے کی, اور اس میں وہ دونوں لوگ ایک ہی جگہ ہوتے ہیں, جو پے کرتا ہے اور جو نہیں پے کرتا, اور کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ ان دونوں میں سے کون وہ ہے. یہ اتنا بڑا ماڈل ہے جو سب کو فالو کرنا چاہیے. اور اگر آپ نے اخلاق اور تمیز اور تواضع سے گفتگو کرتے دیکھنا ہے تو یہ شوکت خانم ہاسپٹل جائیے, آپ کو ایک ایک ولنگ ورکر ویسا ہی ملے گا. کسی چیز مجھے بتا دیجیے کہ ابھی آپ لوگوں کو کس چیز کی جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہم بریک پہ جانے والے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, ہم رمضان میں سب سے زیادہ اپنی زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں. اس سال کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 8 ارب روپے ہم نے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہم کراچی میں بھی ہیں اس وقت, تو کراچی کا ہسپتال بن رہا ہے, اس کے لیے ہم الگ سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں 6 ارب روپے, کیونکہ ہسپتال زکوٰۃ سے نہیں بنتا, کنسٹرکشن کا کام زکوٰۃ سے نہیں ہوتا, زکوٰۃ صرف ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر پہ ہوتی ہے. تو ہم اپیل کریں گے آپ کے ویورز سے کہ وہ دل کھول کے دوبارہ. جناب عمران خان پابند سلاسل ہیں, ان سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. دل کھول کے آپ اپنا حصہ ڈالیں اور دعائیں اکٹھی کریں. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں گفتگو کے آداب اور گفتگو میں لحاظ سے. اور آج کل بہت سی گفتگو تو ہماری سوشل میڈیا پر ہی ہو جاتی ہے, اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ جو گفتگو کا جو معیار ہے وہ دن بدن کتنا گرتا چلا جا رہا ہے. میں اگر اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی بتاؤں تو میں ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے وائف آف اے پولیٹیشین میں نے بہت بار اپنے لیے کیا اپنا نومولود بچے کے لیے بھی کسی بھی پولیٹیکل ڈفرینس کی وجہ سے ایسی گالیاں اور ایسی بد دعائیں سنی ہوئی ہیں, اور لوگ بڑے آرام سے ویسے بھی کسی بھی خاتون کی پکچر کے نیچے کوئی بھی ایسی بات لکھ جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے, میں کہتی ہوں کہ کبھی کوئی کسی دشمن کی بھی گھر کی بیٹی کو وہ سننی نہ پڑے, کسی بچے کے آگے وہ چیزیں نہ آئیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے ہم بڑے آرام سے کسی کو بھی, کیونکہ آج کل دیکھیں نا کہ ہماری ایک سوشل میڈیا بریگیڈ ایک بن گئی ہوئی ہے, کی بورڈ بریگیڈ بن گئی ہوئی ہے, اور کچھ بھی کہنے سے ان کو شرم جھجک محسوس ہی نہیں ہوتی. ذرا ہم اس حوالے سے بات بھی کریں گے. یہ مجھے بتائیے گا نور بھائی, یہ جو ایسے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ کہیں پہ بھی پوسٹ لگاتے ہیں, ایک خود ایسا شخص جس کی تصویر بھی نامناسب ہوگی, نام بھی نامناسب ہوگا, اور جو اس کا کامنٹ ہوگا وہ تو شدید ہی نامناسب, اور پھر بری بات کو ملٹیپلائی کرنا, اس کا کیا بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جی, اور میں آخر میں کہتا ہوں او کما قال علیہ السلام, جیسا کہ نبی اسلام نے فرمایا. مفہوم یہ زبر کی بھی غلطی ہو جائے مجھ سے تو میری پکڑ نہ ہو, کیونکہ اگر میں نے حدیث بیان کی مثال کے طور پہ اور اس میں وہ حدیث اس طرح کی نہیں ہے تو حضور نے فرمایا پھر میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ اکبر. تو بڑی احتیاط کرنا چاہیے. اسی جگہ پہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے, پھر اس میں بس آپ جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں کہ مفہوم حدیث ونحمدہ ونصلی, واو یہاں عطف کا, اور نحمدہ اس کی ہم بیان کرتے ہیں, ونصلی اور ہم صلاۃ پڑھتے ہیں علی رسول الکریم جو رسول کریم ہے. اما بعد آفٹر دیٹ, اس کے بعد یہ ایسا کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبی اسلام جب بھی کوئی خطبہ بیان فرماتے تھے تو آپ پہلے حمد و ثنا بیان فرماتے ہیں, اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے تو اس میں برکت ہوتی ہے. تو آپ بھی سنت کے طور پہ وہ نور بھائی اس ممبر کا بھی تو حق ہے نا, جس سے آپ بیٹھے تو آپ نے گفتگو تو ایسے ہی شروع کر. ممبر کا بھی حق ہے, پھر ہم عادل رسول ہے تو ہمارا زیادہ رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے. اچھا اب آئیے جو سوال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ جواز. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ جنت میں ہرگز لا يدخل, وہ جائے گا ہی نہیں, جواز جو سخت گو ہے, جو سخت کلامی کرنے والا ہے, جو لوگوں کا دل توڑنے والا ہے, جو لوگوں پہ اعتراض کرنے والا ہے, جنت میں نہیں جائیں گے. لا يدخل الجنہ جواز او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا میں محمد کہتا ہوں وہ نہیں جائیں گے. اور پھر وہ جو بات کی میں اپنی مثال کے طور پر فیس بک بیٹھا ہوں, کسی کمنٹس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, برائیاں تلاش کر رہا ہوں, میں قرآن سے پوچھتا ہوں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. چھوٹی سی بات کروں گا, قرآن میں یا ایھا الناس بھی کہا ہے اور یا ایھا الذین آمنوا بھی کہا ہے. جب یا ایھا الناس کہا ہے تو وہاں مسلم, کافر, یہودی, عیسائی ہر ایک سے بات کی, اور جب یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں تصوف والے کہ بھائی تم تو اپنے والے ہو, بات تم سے ہو رہی ہے. پہلے ان سے ہو رہی تھی مگر اب تم سے ہو رہی ہے, تم اپنے والے ہو کیونکہ تم محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم. اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا. اور پھر آگے فرمایا بدگمانی برا گمان, برا سوچنا کسی کے بارے. جی یہاں سوچنے پہ پابندی لگائیے, سوچو گے تو پھر بولو گے پھر کرو گے. اور یہ تو آپ سوچ کے پروسیس کر کے لکھ بھی چکے, انگلیوں سے لکھ چکے ہیں. اچھا یہ کر کیوں رہے, یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, اور تم شیطان کی پیروی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. مبین بتا دیا ہوتا. إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ, اور وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اور تمہیں غلط باتوں کی طرف اکساتا ہے. اگر آپ کہیں بھی بیٹھ کر کسی بھی محفل و مجلس میں بیٹھ کر اگر آپ شیطانی کام میں لگے ہوئے تو آپ رحمان سے دور ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمانی کام میں لگ جائیں تو پھر آپ کو ہر ایک کو اچھی نظر سے دیکھنا پڑے گا, اور اچھی نظر, اور کوئی بات غلط کام بھی کر دے تو آپ کو اچھا گمان رکھنا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اچھا گمان رکھنے کے سبب آپ کو ثواب عطا فرمائے. میرے لفظ میں مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن لوگ کہتے ہیں ایسے بندہ بور نہیں ہو جاتا جب کسی کی کوئی نہ ڈھونڈے کوئی چیز, تو وہ کہتے ہیں ایک ہی جیسا موسم. اس کے بعد کوئی گوسپ نہیں ہوتا ہے. میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. الکلمۃ الطیبہ صدقۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اب میں نبی سے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ میں کسی کے لیے اچھا بولتا ہوں کیا, فرمایا تمہارا یہ بولنا تمہارے لیے صدقہ ہوگا, اور کچھ ایسی باتیں ہوں گی جس پر تم پہ اللہ تم پہ جنت کو واجب کر دے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ.
میں یہاں تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا, اگر میں اپنے مسلمان بھائی کا احترام کر رہا ہوں, سلمان فارسی کی بات چلی ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سامنے تشریف لا رہے ہیں اور عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے, اور آتے ہی ساتھ عمر بن خطاب نے ایسا تکیہ پیش کر دیا, تکیہ بھائی تشریف فرمایا, آپ نے آتی فرمایا وجبت, تم پر واجب ہو گئی. عمر بن خطاب نے کہا ماں وجبت, کیا واجب فرمایا؟ الجنہ, تم پہ جنت واجب ہو, کیونکہ میں نے خود سمیت رسول اللہ, میں نے خود رسول اللہ کرنا بھی کسی کے لیے نہیں, جگہ خالی نہیں کی, صرف تکیہ پیش کیا, صرف کشن دیا, صرف کشن دیا, کمفرٹ. حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کی عزت احترام کا خیال کیا, کمفرٹ کیا, میں محمد کہتا ہوں اللہ اس پہ جنت کو واجب فرما دیا. اچھا تقی بھائی مجھے بتائیں کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ڈفرینس, چاہے وہ ریلیجس ڈفرینس ہو جائے, پولیٹیکل ڈفرینس ہو جائے, آئیڈیالوجی کا ڈفرینس ہو جائے, سو کیا وہاں پر ضروری ہے کہ ہم اگلے کو مخاطب, کیونکہ آج جو سورہ حجرات کی تلاوت بھی کی گئی اس میں کہ کسی کا نام مت بگاڑو. ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں وہ جب تقریر بھی کرتے ہیں تو وہ اگلے کو بلاتے ہی بڑے واہیات طریقے سے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا کسی سے کوئی بھی ڈفرینس بھی ہو تو کیا ضروری ہے کہ گفتگو سے, آپ کے لفظوں سے پتہ چلے کہ آپ اس سے کتنی نفرت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور سرور کائنات کی مثال ہمارے سامنے سب سے بہترین نمونہ عمل ہے کہ فرمایا تھا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں, اور واقعاً عظیم اخلاق تھا. یعنی مکے کے بت پرست بھی آتے ہیں آپ کے سامنے, وہ بعد میں جا کر عیسائی آتے ہیں آپ کے سامنے, یہودی آتے ہیں آپ کے سامنے, آپ نے دلیلوں سے بات کی ہے, اپنے اخلاق سے ان سے بات کی ہے. اس کے بعد بھی جب وہ آپ کے دین پر نہیں آئے تو یہ نہیں فرمایا خدا تمہیں غارت کرے, خدا تم پر لعنت کرے, تم پر عذاب نازل کرے, تم پھر بھی نہیں سمجھتے ہو, میں نے اتنی دلیلیں دے دی ہیں, اتنے معجزات دکھا دیے, اتنا اخلاق دکھا دیا. نہیں, بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی تعلیم میں فرمایا گیا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, ہمارا کام تھا بس اگر تم نے دلیل سے بات پہنچا دی ہے پھر سامنے والا قبول نہیں کرتا, اس کو جواب بھی دے دیے. تمہارا کام نہیں ہے کہ ہر ایک کو پکڑ کر تم اپنا مسلمان و مومن بنا کر چھوڑو, نہیں, تمہاری ذمہ داری نہیں رکھے گی, یہ کام اللہ کے کام ہے. وہی بات ہے کہ کچھ کام اللہ کے جو ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ کر کے چھوڑنا ہے. اور جو آپ نے بات بیان فرمائی تھی اور قبلہ نے بات بیان کی, بہت خوبصورت بات تھی کہ یہ جو کامنٹ کرتے ہیں یہ کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے انسان, کہ بہت زیادہ فارغ ہیں ورنہ تو بور ہو جائیں گے اگر ایسے کام نہ کریں تو. مسئلہ یہی ہے کہ ہماری قوم کی اکثریت فارغ ہے, اور یہ یقین جان لیجئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی کام کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ کوئی کامنٹ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر پالیسی کیا بنائی ہے سوشل میڈیاز نے, کہ اگر کہیں باہر کے ملک کا کوئی ویو ہوگا تو اس کے چارجز آپ کو زیادہ ملیں گے, مونیٹائزیشن کے اندر اس کو پیسے زیادہ ہوں گے. لیکن اگر اس طرح کے ممالک میں لوگ دیکھنے والے ہوں گے تو آپ کو کوئی ویوز کے اوپر نہیں ملے گا. ہم نے تو آرے لگایا ہوا نا, اسی میں لگے رہو, مطلب اتنی واضح بات ہو گئی ہے, یہ تو ویلے ہیں, یہ نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھیں گے, اتنی واضح بات ہو گئی ہے کہ انہوں نے اب یہ اس کے مطابق فیصلہ کر لیا ہے کہ پیسے کب ملیں گے کب نہیں ملیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر حتیٰ یہ آیا ان اللہ لا یبغض العبد الفارغ, پروردگار اپنے اس بندے کو ناپسند کرتا ہے کہ جو فارغ ہوتا ہے. اللہ اکبر, کیوں فارغ ہے؟ اور پھر ایک اور روایت, وہ شیطان کی آواز کا بھی ذہن کہتے ہیں. اب آپ جیسے مصروف ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں احباب جتنے بھی ہیں سب کے سے مصروف ہیں, ذرا ہم اپنے آپ سے سوچتے ہیں ہم نے کب کسی کے کسی ویڈیو کے اوپر کوئی کامنٹ کیا ہوگا, بالکل آپ ٹھیک ہے, اور اگر کیا بھی ہوگا تو وہ تعریف کے اندر ہی کیا ہوگا کہ خدا تمہاری خیر کرے, بڑی اچھا میسج آپ نے دیا ہے. ورنہ جو کام کرنے والے آپ کو میں بتاؤں, آدھے لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے گھر کی گھنٹی بجا کے نہیں بھاگ جاتے, ان کو لگتا ہے میں لکھوں گا کسی کو نہیں پتہ لگ جائے گا. جی بالکل, یہ آپ خود ثبوت دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہے فیضان. السلام علیکم فیضان بھائی, لاہور سے کالر ہیں. ہیلو, اچھا گھر کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. السلام علیکم فیضان بھائی. لوگ ماما لگی. اچھا بیٹا ٹی وی کی آواز بند کر دو. جی السلام علیکم. جی بالکل آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام. کیا پوچھنا چاہیں گے جی؟ ٹی وی کی آواز کم کر دیں پلیز. بیٹا آوازیں ہی آ رہی ہیں اب تو, میرے خیال سے ٹی وی کی آواز بند کر دو. سلام اور وعلیکم السلام ہی ہو رہا ہے میرا خاص. جی ان کا سوال. اچھا یہ بچوں نے بیسکلی کال کی طرف سن رہے ہیں اور ان کا سوال جو پہلے کر چکے, وہ لائن پہ کافی دیر سے ہو رہے تھے. میں آپ بتائیں گی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ بچوں کی دل آزاری کریں گفتگو میں, تو اور ہوتی کس بات سے دل آزاری, یہ بھی کیا کریں. بچے یہ بچے سے ان کی ذرا سی بھی فرمائش پوری نہ ان کی جلدی دل آزاری ہو جاتی ہے, ان کی فوراً دل آزاری ہو جاتی ہے, اور ماں باپ بہت ظالم ہوتے ہیں جو جب تک بچے بڑے نہیں ہوتے ماں باپ کے ساتھ. میرے تو ویسے بڑے ہو کر بھی, اکٹھے ہو کر بھی وہ بیچارے مظلوم ہوتے ہیں.
مجھے لیکن آج کل کے بچے نا بڑے سینسٹیو ہو گئے ہیں. ہاں تقی بھائی کی بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. جب فتح مکہ ہوئی تو ابو جہل جیسے انسان کے بیٹے کو اندازہ ہو گیا کہ میری بچت نہیں, اور وہ بھاگ کھڑا ہوا. اس کی بیوی نے اسے میسج بھیجا کہ واپس آ جاؤ, یہاں تو سارے بخشے گئے ہیں, یہاں تو سب کو رحمت ہی رحمت اور عام معافی ہے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. وہ جب آتا ہے اسے جیسے پکڑ کے لاتے ہیں, وہ جب آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں شاہ سوار آ گیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ بدترین دشمن کا بیٹا آ رہا ہے اور آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کر رہے ہیں, تو شرمندگی کے مارے کہ مردہ کا لفظ استعمال کہ مردہ ہے یہ. بالکل. اب آپ اندازہ کریں کہ اب کیا ہوگا. یعنی یہ ایک انداز ہے, ایک انتہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لو, جنت میں گھر بنانے کی مجھ سے گارنٹی لے لو. اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ حق کے باوجود آپ جھگڑا نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے اخلاق عمدہ ہوں. تو مجھ سے ضمانت لے لو کہ میں تمہیں جنت کے بیچ میں اعلیٰ مقام پہ اور جنت کے شروع میں, یعنی پہلی بات تو یہ کہ حق کے باوجود جھگڑا نہ کرو, تو جنت میں میں تمہیں گھر دوں. تو میڈیا کا کیا کریں گے ہم؟ تو یہ تو ہمارے نیوز چینل ساری جتنا آپ بتا رہی ہیں, یہ تو یہ والا کون سا ضابطۂ اخلاق ہوگا؟ اگر یہ ضابطۂ اخلاق ہے تو خاموشی ہی ہوگی میرے خیال. بالکل ایسے. دیکھیے خاموشی بھی عبادت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہاں جی, لیکن مجرمانہ خاموشی بہت ہی خطرناک ہے. نہیں وہ تو خیر مجرمانہ تو خطرناک ہے, لیکن یا بولو یا اچھا خوفیانہ خاموشی نہ ہو, اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ. یہ بہت اہم نقطہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اچھا بولنا جانتا ہے. روایات کے اندر آیا ہے عقل مند وہ ہوتا ہے جو موقع پہ خاموش رہنا جانتا ہے. خاموشی بھی بتاتی ہے کہ آپ کتنے بڑے عقل مند ہیں. اور یہ نہج البلاغہ کے اندر مولا امیر کائنات نے جب اہل بیت کا ذکر کیا تو فرمایا اہل بیت کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہم عیش العلم و موت الجہل. علم کے لیے زندگی ہوتے ہیں, جہالت کے لیے موت ہوتے ہیں. یخبرکم حلمہم عن علمہم, ان کے حلم اور برداشت کو دیکھ کر ان کے علم کا پتہ چلتا ہے. اور کتنے موقع بالکل پر صحیح خاموش کہہ رہے ہیں تقی بھائی. مدینہ منورہ میں بھی اشراف کی پہچان یہی ہے. یعنی یہاں تو ہر ایک کے نام کے ساتھ سید سیدہ لگا ہوتا ہے اور سب ہم برابر ہی ہوتے ہیں. وہاں ان کی پہچان ہی ان کا جو حلم ہے وہ بتاتا ہے. لیکن وہ وقت کیا آتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہ جب کسی کو یہ کہنا پڑے کہ میرا دل تو حسین کے ساتھ ہے لیکن تلوار جو ہے وہ یزید کے ساتھ ہے, وہ کیا حالات ہوتے ہیں؟ اس کو اب بڑے سارے لوگ تو اس کو مصلحت کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا بیسٹ فیصلہ کیا. کیا کہیں گے آپ؟ تو وہی مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی لائف کو یہی محدود زندگی سمجھ رہا ہوتا ہے. سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس یہیں پر ہی کھانا پینا ہے, اس کے بعد ختم ہے, سب کو مر جانا ہے, قبر میں مٹ جانا ہے. ہم اگر یہاں آ گئے ہیں تو ابھی ہماری لائف کا آغاز ہوا ہے, اور ایسی لائف جو ایٹرنل ہے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, اور اس کا ایک ایک عمل کا وہاں پر حساب دینا ہے. اور عمر سعد ملعون کے جملوں کے اندر اس کی وجہ آتی ہے جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس گنجائش ہو تو میں اس کے عربی جملے بھی پیش کروں. وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ انما الدنیا بخیر معجل فما عاقل باع الوجود بدین. کہتا ہے کہ عقل مند انسان ہم نے کوئی ایسا نہیں دیکھا ہے کہ جو نقد کو چھوڑ دیا اور ادھار پر بھروسہ کرے. کہ وہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا بتا رہے ہیں یہ ملے گا, میں نے تو کیش کا, تو میں نقد کا سودا کر رہا ہوں. اور اگر میں نے حسین ابن علی کو شہید کر بھی دیا اور مجھے ملک رہ کی حکومت مل گئی تو کیا ہوا؟ میں اس ملک رہ کی حکومت لینے کے بعد توبہ کر لوں گا, اور توبہ کر کے میں اس حکومت کو بھی پا لوں گا, اس جنت کو بھی پا لوں گا. لیکن اس آدمی کو کون بتائے کہ بھئی توبہ کی بھی فرصت چاہیے ہوتی ہے, توبہ کی بھی توفیق چاہیے ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر گناہ کرنے کے بعد انسان کو توفیق توبہ مل جائے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے بعد یہ توفیق سلب ہو جاتی ہے اور مہلت نہیں ملتی, وہی ملک الموت آیا اور گناہوں کے ساتھ انسان کا حساب و کتاب ہو گیا. نور بھائی یہ بتائیں, یہ اخلاق سے اللہ کے بندوں سے یا اللہ کی باقی مخلوق سے؟ مجھے یہ بھی بتائیے گا, وہ لوگ جو زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں, کیا روز محشر یہ زمین اس بندے کی اللہ سے شکایت کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی زمین کے حوالے سے, نبی اسلام کا اخلاق کیسا ہے کہ نبی اسلام سے تو اونٹ بھی آ کے اپنی شکایت کرتے ہیں, ہرن بھی آ کے اپنی شکایت کرتے ہیں. نبی اسلام تشریف فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے انس کے ساتھ, انس بن مالک کے ساتھ, تو ہرن نے کچھ ایسا کہا, نبی اسلام ان کے پاس تشریف لائے تو فرمایا, اٹھایا اس کے مالک کو, کہا کہ مجھے بیچتے ہو؟ فرمایا رسول اللہ میں بھی آپ کا, یہ آپ کی.
آپ نے کھولا, وہ اونٹنی گئی پہاڑی پہ بھاگتی ہوئی, کچھ دیر کے بعد ان 2 چھوٹے بچوں کو لے کر آئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس فرماتے ہیں سمیعت, میں نے خود اپنے کان سے سنا کہ وہ ہرن اور چھوٹے بچے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی یہ بہقی کے اندر ہے اور دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے. اسی طرح اونٹ آگے شکایت کرتے ہیں, چوڑیا آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح گھوم رہی ہے. آقا فرمایا اس کے انڈے کس نے لیے ہیں؟ ایک صحابی رسول اللہ میرے پاس اپنا امامہ کھولا, اس کے اندر انڈے موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جانور بھی آ کے شکایت کرتے تھے. نبی اسلام کی یہ تھی ہمارے پاس بھی اڑ رہے ہیں اور پھیر رہے ہیں, لیکن ہم بھی سن سکتے ہیں. یعنی اخلاق ایسا ہو کہ اگلے آپ کے پاس آئیں, مطلب یہ ایک چھوٹی سی بات کروں, دیکھیں نیک بندہ ہوتا ہے نا, جب کسی عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے, جب کوئی اللہ کا ولی اس دنیا سے جاتا ہے نا, تو وہ جگہ جہاں وہ مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا وہ جگہ روتی اللہ کی بارگاہ میں کہ آج مجھ سے میرا اللہ تیرا ساجد چلا گیا. اور اسی طرح وہ بیس العبد برا بندہ جو زمین اکڑتا تھا, گناہ کرتا تھا, وہ زمین بھی کہتی پروردگار شکر ہے کہ وہ ملعون جا چکا ہے کہ جو گناہ کرتا تھا. تو اب زمین میں جتنا اللہ کے نیک بندے کیا ہوتے ہیں, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, وہ زمین میں آہستہ چلتے ہیں, وہ زمین کا احترام کرتے ہیں, زمین بھی ان کا احترام کرتی ہے. مدیہ کہہ رہی تھی, مدیہ آپ کو پتہ ہے وہ شعر ہم نے سنا اور وہ کیا کمال ہے کہ ماٹی کہے کمہار سے تو کیا روندے موئے, ایک دن ایسا بھی آئے گا میں روندوں گی توئے. تو یہ جس میں چلے جانا ہے اس پر جب آپ اکڑ کر چلیں گے تو پھر ذرا اس کیفیت کو سوچئے کہ اس نے آپ کو گود میں لینا ہے. اور ابو طراب کے آپ ماننے والے ہیں تو پھر وہ زمین پہ جو اکڑ ہے نا وہ سوچ کے بھی نہیں آتی ہے. میں کہوں گی کہ اس کے نعت ہو جائے. جی بسم اللہ. سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہی سلامت تمہاری نسبت, میرا تو بس آسرا یہی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بھی اپنے رمضان کے سما کے کچن میں آ گئے ہیں کیونکہ آف کورس ہمیں بھی اپنی افطاری کی تیاری کرنی ہے, اور افطاری کی تیاری کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نازیہ ملک. السلام علیکم نازیہ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک. اور کچوریاں تل دی گئی ہیں اور ان کی تلتلاہٹ کی آواز آ رہی ہے. بالکل وہ تو آ ہی رہی ہے, لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں گی کہ ہمیں مشروب بڑا ضروری ہوتے ہیں بالکل, اور بڑی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. سیریسلی میں بڑا
आई फील lethargic ना बहुत ज़्यादा, और आजकल प्यास पता नहीं कराची वालों को ज़्यादा लग रही है क्योंकि यहाँ पर ज़रा मौसम भी थोड़ा सा गर्म है। और बाकी मुझे लगता है रोज़ा भी लंबा है। नाज़िया रोज एक नया मशरूब ला रही है, हम कहाँ टिके हैं और है किस ना, पर वो बस नहीं, रोज पता है कि वैरायटी जितनी हो ना उतना ज़्यादा मज़ा आता है, आप जिंदगी से भी बोर नहीं होते हैं। तो देखिए एक मैं टैंक का बड़ा शुक्रिया अदा करूँगी, एक ऐसा एक मशरूब, एक ऐसा इन्होंने फ्लेवर जो लेमन एंड पेपर का इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है जो हम बहुत मज़े से इसे पी सकते हैं। और दूसरा है कि हमारा बड़ा टाइम भी सेव करता है कि लेमनेड जिस तरह टाइम ले रहा होता है, आपने लेमन स्क्वीज़ किया बहुत टाइम लगता है, आपने ये लेमन एंड पेपर जो है इस फ्लेवर को यूज़ करना है। तो मैं इसकी एक तरकीब बता दूंगी, झटपट बन जाएगा, झटपट बन जाएगा। अच्छा इसमें मैं इसके साथ यूज़ कर रही हूँ मिंट। ठीक है, हमने बर्फ़ लेनी है और साथ में मुझे कोई पूछ रहा था कि आप डायरेक्ट पुदीना इसे आप ना डायरेक्ट क्यों नहीं आप यूज़ करती, मैंने कहा इसे आप बिल्कुल डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब इसे आप ज़रा ठंडा बनाना पड़ता है ना तो हमें मिक्स करना पड़ता है ब्लेंडर के साथ। और नहीं भी है ब्लेंडर तो आपने बड़ा जग लेना है, उसमें बर्फ़ डालनी है और उसमें आपने टैंग ऐड ऑन करना है, बस ये हाँ बिल्कुल बना चमचे से हिला लें, नहीं है तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा जो है इसे झटपट बना लेते हैं। अच्छा फिर इसमें फिर पूछा गया कि टैंग कितना यूज़ करना चाहिए। मैं पर्सनली अपने लिए यूज़ करती हूँ वो 1.5 चम्मच जो है ना ये वाला, ये इस्तेमाल करती हूँ 1 ग्लास के लिए, ये मेरा रेशियो है 1 ग्लास के लिए। हाँ 1 ग्लास के लिए। और वो बड़ा अच्छा जब बर्फ़ के साथ पिए ना तो बड़ा मज़ा आता है उसको, फिर रिफ्रेशिंग वन टाइम के लिए आप जब यूज़ करो तो इफ्तार के वक्त तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे हाफ टी स्पून हस्बे जायका। तो मैं अपने रेशियो के हिसाब से इसमें ऐड ऑन करूँगी, तकरीबन ये है 1.5 ग्लास है तो 3 में ठीक है चमचे से 3 से 4 चमचे में तकरीबन जो है ना यूज़ करूँगी। तो अगेन अपने रेशियो के हिसाब से आप जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें पुदीने के पत्ते भी डाल दूँगी। और ये टैंक में ऑलरेडी कोई काला नमक डाला हुआ है इसके अंदर, वो जो पेपर होता है ना ब्लैक, तो इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप काला नमक ऐड ऑन करना चाहते हैं आई विल नॉट प्रेफर, लेकिन इसका अपना फ्लेवर क्योंकि बहुत अच्छा है बिल्कुल। अच्छा ब्लेंड, और इसमें चीनी भी डालने की ज़रूरत नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं चीनी भी नहीं डालूंगी, लेकिन बाज़ों को बहुत मीठा अच्छा लगता है तो वो आप मैं वही कह दूँ आपकी अपनी मर्जी है। मैंने इसमें 1.5 चम्मच टैंग डाल दिया, वो मैं फिर चीनी मैंने अवॉइड कर दी। अच्छा और एक और सबसे अच्छी पॉलिसी है कि वाइट शुगर से उल्फत इनको नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात। एक और चीज़, आप इसकी थोड़ी सी गेम आप करना चाहते हो, आपके घर के ऐसे गेस्ट हैं जिसमें आप कहें कि जी मैं तो उनको बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर लेना है कि उन्होंने परेशान ही हो जाना है, तो आप पानी की जगह ना फ्रिज ड्रिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो वाइट होती है, ठीक है। हाँ। और उसके अंदर आपने टैंक डाला, उसके बाद आपने इसमें पुदीना डाला, ओ हो मैं कह रही हूँ जबरदस्त मिंट लेमनेड बनेगा। अच्छा लेकिन जब भी आप फिजी ड्रिंक्स यूज़ करें तो मैं उनको एक मशवरा देना चाहती हूँ, उसमें आपने हमेशा ये करना है कि हाफ आपने फिजी ड्रिंक इसमें डाल ली जिसमें ब्लेंड करना है, हाफ फिजी ड्रिंक इसमें रखें ग्लास में, तो उसके जब आप पोर इन करेंगे तो वो बहुत एक अच्छा फ्लेवर आएगा, वो उसके अंदर स्पार्कलिंग है ना वो रह जाएगा। लेकिन अगर ब्लेंड कर देंगे ना फिजी ड्रिंक तो स्पार्कलिंग खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का बस ख्याल रखना है। सही। तो जी ड्रिंक ये तैयार है। इसका वो नाम है, वो कह रहे हैं लेमन ब्रीज, जिसे आप उर्दू में बादे लीमू भी कह सकते हैं। बादे सबा हो सकती है बिल्कुल, बादे लीमू। ये वैसे नूर भाई आपने बड़े जबरदस्त नाम निकाला है, बादे लीमू। अच्छा जी, अब हमने लेमनेड तो तैयार कर दिया, लेकिन हमारे लिए जिसने बहुत ज़्यादा आसानी की, मतलब हमने लेमन फ्रीज जो हमने बनाया था, क्या ब्रीज बनाया था, ब्रीज हो गया अल्लाह, तो अब रोज़ा को ज़्यादा ही आज लग रहा है मुझे। अच्छा ये जो है ना अब हम कचौरियाँ बनाएंगे और वो भी सैफरोज़ों की, बहुत ही मज़ेदार इसकी कचौरियाँ। अच्छा मैं लोग देख रहे हैं, आप जो कराची में जब कचौरी मंगवाते हैं ना तो वही छोटे से छोटी पूरी टाइप बताए उसको चने जैसे हम पठूरे की शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। लेकिन जब हम सैफरोज़ों की वो लोग जो स्पेसिफिकली कचौरी जो हमारे पंजाब में जो लाहौर में मिलती है वो ये है, उसके अंदर कीमा भरा हुआ होता है और वो थोड़े बड़े साइज की होती है, इसके लेयरिंग बहुत ज्यादा होती है। तो एग्जैक्टली मैं तो वो बहुत सारे लोग जो कि कराची में, और वो आप रेलवे रोड पे सादिक की हलवा पूड़ी से अगर वो कचौरी खाएं तो वो आपको पता लगेगा कि उसकी क्या क्वालिटी वो। अच्छा एक तो कतला मार, लेकिन जो बड़ी वो ना इतनी चौड़ी चौड़ी कचौरियां मिलती हैं वो आपको लाहौर में मिलेंगी, तो ये उसका छोटा वर्जन है। तो अगर आप लाहौर मिस कर रहे हैं तो जरूर इसको ऑर्डर करें। आप ट्राई भी करना चाहते हैं तो डू ट्राई। बिल्कुल, जो मैं घर में बनाती हूँ ना, मैं यूजुअली इतनी ही और यही साइज़ की होती है, लेकिन मैं सीरियसली बताऊँ इतना टाइम उसमें लग जाता है कि पहले पी लो, फिर इसकी 2-3 लेयर्स बनती हैं, फिर लेयर्स के बाद आप कीमा अलहदा से बनाएं, तो वो आसानी तो सैफरोज़ों ने मेरे लिए कर दी। मुझे तो अब बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, बल्कि इतनी वैरायटी है सैफरोज़ों की कि आपने जो है आपने चिकन
فرائڈ آپ نے لینا ہے, چکن اسٹرپس کھائیں آپ, ان کے سموسے اینڈ دین برگرز ان کی پیٹیز وغیرہ سارے ہیں, بچوں کے لیے بھی نگٹس بھی. بہت سب سے اچھی بات ہے کہ بہت سے لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں جن کے گھر میں کوئی کوک وغیرہ نہیں ہے, بہت لڑکے جو ہے وہ روزگار کے کسی دوسرے شہر میں بھی ہیں. پراٹھے اتنے زبردست ان کے آتے ہیں, ان کے پراٹھا رول ہم نے کل ہی بنایا تھا شو میں, پراٹھے ایون روٹی وغیرہ, آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے تو فروزن آئٹم موجود ہے. ایپ بھی ان کی آ رہی ہے شاپ sobroso.pk کی, آپ جا کے وہاں پہ اس کو آپ وہاں سے جا کے آرڈر بھی کر سکتے ہیں, اور sobroso پاکستان کے نام سے ان کی ایپ بھی ہے. اس کے لیے پے کرنا پڑتا ہے ورنہ سب sobroso ہی کھا رہے ہیں, مطلب کچھ مطلب ورنہ تو یہ تو بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ بہت آسانی ہوگی نا, تو بڑے آرام سے گھر بیٹھے آپ میں نے بتایا نا مجھے ویرائٹی چاہیے ہوتی ہے, اکثر میرے ہسبینڈ کو بھی چاہیے نا صرف ایک چیز کیوں بنائی ہے, ایک دو اور ہونی چاہیے, تو پھر یہ کہ پھر sobroso آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس پہ آپ ڈفرینٹ ویرائٹی. ہاں یہ واقعی کہ آپ نے چلے 3 آپ نے کچوری تلی, 3 آپ نے نگٹس تل لیے, وہ ایک ویرائٹی آپ کو پھر مل جاتی ہے نا, تو پھر کھانے کے. میں چکن پکوڑا بنائے sobroso کے, جو ہاں چکن کل ہی بنائے تھے, اور چکن رول بنایا تھا. نازیہ آپ اس کو سنہرا رکھیں گی یا لائٹ براؤن سا ہوگا؟ میں اس کو تھوڑا سا کوشش کروں گی کہ اگر اتنے ٹائم, کیونکہ اس کو ٹائم لگتا ہے. اگر آپ نے بنا تو لیا, میں نے بنا تو لیا ہے, میں نے دکھا تو دیا یہ, لیکن اس میں تھوڑا کیونکہ اس کا جو اپر لیئر ہے نا وہ تھوڑی سی تھک ہوتی ہے. کیا زبردست. اور اس میں آپ نے چٹنی بھی بنائی ہے, چٹنی بھی بنائی ہے پودینے کی چٹنی. پودینے کی چٹنی کیسے بنتی ہے بتائیے. اس میں اناردانہ ڈالا ہے, اس میں املی کا پلپ ہے, ساتھ میں نمک, گڑ اور پودینہ اور لہسن, بس یہ چیزیں ایڈ کر کے اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چٹنی کی شارٹس بھی بنا دیا. اچھا میں نے سلاد بھی ایسے بنایا کہ اس میں نا ہلکا سا کھٹاس بھی ہو, تو ایزیلی وہ 1 بائٹ کے طور پہ نا آپ نا وہ کھیرے کو تو ہلکا سا لے کے کھا سکتے ہیں نا, وہ بھی ٹھیک ہے. کل ویسے بھی ہم نے کھیرے پہ ہمیں امی نے بڑی زبردست سوال بتائے کھیرے کے. ہاں میں سارا سن رہی تھی, بہت زبردست ہے وہ. تو یہ کہ آپ جو بھی چیز کھائیں آپ بس انجوائے کریں تاکہ مشکل نہ ہو. چلے جی, تو چکن کی جو کچوریاں ہیں وہ آلموسٹ ریڈی ہیں, تھوڑی سی ابھی نہیں بنی, میں ایک نکال کر دکھا دیتی ہوں. وہ یہ ہے آپ سمجھ لیں نازیہ کی بنائی کچوریاں کھانے کی اور بنانے کی اور دکھانے کی. ریزن یہ کہ ٹائم بڑا ہے نا جی اس میں, وہ سارا پریپریشن, یہ تو اتنی دیر پہلے سے آئی ہوتی ہے ماشاءاللہ. ایک اور چیز, آپ کے گھر ایئر فرائر ہو, آپ بڑے آرام سے اس کو ایئر فرائی میں رکھیں, آپ 12 منٹ کا ٹائم دیں اور آپ کی کچوریاں ریڈی, بالکل ریڈی ہو جائیں گی. ایک اور طریقہ جو میں گھر پہ کرتی ہوں, اگر ایئر فرائر نہیں ہے تو فرائنگ پین لے کے اس کو میں اس میں ہلکا سا فرائنگ پین لے کے اس کو گریس کر کے چھوڑ دیتی ہوں, اور وہ تھوڑا کر کے نا ہلکا سائڈ سے اس کو سیکتے رہیں. ڈھانپ دیں گے؟ نہیں ڈھانپتے نہیں, کیونکہ وہ پھر سوگی ہو جائے گا. بس ایسے چھوڑے تو ہلکا آہستہ وہ پک جاتا ہے. پکانا ہی ہوتا ہے نا. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو جی. نازیہ نے یہ آلموسٹ ہو گئے ہیں, یہ نکال بھی لیتے ہیں جلدی سے, اور اس کے بعد ہم اس کو یہ بسم اللہ اس کو سرو بھی کر دیتے ہیں. چلو یہ تو یہاں اس کو میں اس کو بند کرتی ہوں, کر دیں, اور دھیان سے, کیونکہ بالکل ایگزیکٹلی کل میری ٹیم مجھے کہہ رہی ہے ادھی خیال کرنا, کیونکہ کل بس بڑی بچت ہوئی ہماری بھی, میں پریشان ہو گئی تھی خود بھی. چلے جی, تھینک یو. اچھا امی السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آ جائیں گی امی. آج ہم اسپیسیفکلی طب نبوی میں آج ہم بات کریں تلسی کی. میں ادھر آ جاؤں. تلسی کے پتے جو مشہور ہوتے ہیں, تلسی کے بیج اور تلسی کا پیڑ بھی, بالکل تلسی کی تو کیا ہی بات ہے. چلے جی. اچھا بہت سارے ریلیجنس میں تلسی کے جو پودا ہے اس کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ اچھی انرجیز بھی لے کر اس میں کوئی روحانیت کا پہلو ہے. تھینک یو سو مچ. میں اجازت لیتی ہوں. تھینک یو نازیہ, بہت دعائیں آپ کے لیے. اچھا جی, تلسی کی ہم بات کر رہے ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بہت سے جو ریلیجن ہوتے ہیں اس میں اس کو باقاعدہ اس کی مطلب پوجا کی جاتی ہے, اس کو مانا جاتا ہے, اور لیکن تلسی واقعی جنت کا پودا ہے, اور اس کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کو ریحان, تلسی کا جو عربی نام ہے ریحان, جس کو ریحان پیش کیا جائے جس کسی کو, تو وہ اس کو انکار نہ کرے کیونکہ یہ جنت کا پودا ہے. کیا عربی میں جس کسی کو ریحان مطلب ریحان, لیکن ریحان جس کو کسی کو ریحان پیش کیا جائے وہ انکار نہ کرے, کیونکہ یہ جنت کا پودا ہے, اس کی خوشبو اور عمدہ ہے. ٹھیک ہے. ایسے اچھا اس کی مزے کی بات ہے کہ اس کی خوشبو عمدہ اور ذائقہ کڑوا ہے. ٹھیک ہے. اور تلسی جیسے بے تحاشا فائدے. ہم اگر دیکھیں جب کووڈ کا زمانہ آیا تھا, ہم بہت سارے امیونٹی بوسٹر تلاش کر رہے تھے, کوئی سنا کے پیچھے بھاگ رہا تھا, لیکن خود تلسی جو ہے زبردست سا اینٹی بیکٹیریل ہے, اینٹی وائرل ہے. اگر آپ کے گھر میں یہ پودا لگا ہوا ہے تو 200
गज तक तो मच्छर मक्खी आएगा ही नहीं। बहुत पहले लोग क्या करते थे इसकी बाड़ बनाते थे। ये तो लगाना चाहिए, मैं ये सोची फौरन लगाना चाहिए। फौरन आपके घर में लगा हुआ है, इसका ऑयल भी मिल जाता है, लेकिन तुलसी का पौधा घर में तो कोई मच्छर मक्खी नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। अगर आपके पास नहीं तो इसके पत्ते जो हैं, उसके पत्तों का, उसकी शाखों का, जैसे आप थोड़ा सा जैसे हार से माला सी बना के पहना दें, तो अगर कोई वबा फैली हुई तो आप उससे महफूज रहें। आप उसका बना लें जी बिल्कुल। आप मतलब पौधा नहीं लगा तो आपकी बॉडी से टच हो रहा है तो वो आपको हर तरह के वायरस से, वबा से, अमराज से, मच्छरों से तो वैसे ही दूर रखता है ये। अच्छा, इसके अलावा तो खैर वबा और चीज़ों की बात है, लेकिन ये तुलसी के पत्ते जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, तुलसी के बीज, तुलसी के बीज तुख्मे मलंगा जिसे कहा जाता है, और हम इसको इस्तेमाल तो करते हैं ठंडक के लिए, लेकिन इसके अंदर फाइबर का कंटेंट, तुलसी के बीज है ना? जी 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 बिल्कुल। अब तो हम थोड़े से मॉडर्न हो के चिया सीड पे आ गए। अच्छा, तुलसी क्या सारी एक ही फैमिली है? तुलसी जो है इसके बीज के अंदर फाइबर ज्यादा होता है, चिया सीड के अंदर ओमेगा 3 ज्यादा होता है, बट दोनों की फैमिली एक ही है, इक्वली गुड। बिल्कुल। लेकिन तुलसी के जो जहर से बेहतर फायदे बहुत है। सिर्फ तुलसी के जो पत्ते हैं उसका रस निकाल के, जो कहते हैं ना हम ब्लड प्यूरिफायर्स दे रहे होते हैं खून की सफाई के लिए, तो तुलसी के पत्तों का रस, फ्रेश पत्ते लेके उसको कूट के उसका रस निकालें, जस्ट 1 स्पून शहद के साथ आप पीना शुरू कर दें। जिगर की जितनी खराबी है खून की वजह से वो सही हो जाती हैं, आपका ब्लड प्योरीफाई करता है, और उसी को आप फेस पे लगा लेते हैं, आपके फेस की स्किन को भी साफ करता है। अगर किसी के ज़्यादा स्किन का ज़्यादा इशू है तो उसको शहद की जगह लेमन जूस ऐड कर लें, तो ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। और यही पत्ते जो हम पी रहे होते हैं, सिर्फ इसको पानी में, तुलसी के बीज को जो है पानी में उबाल के जो है इसे सर वॉश किया जाए तो आपके हेयर फॉल को रोकता है, ये आपके बालों को लंबा करता है। और इसके साथ ये इसको अगर किसी की डेंड्रफ बहुत है, कुछ लोगों के जख्म से हो जाते हैं, सर में फंगस हो जाता है, तो इस तुलसी के बीज को जो है आपने सिरके के साथ मिला के पेस्ट बना लेना है और इसको लगा लेना है। कुछ ही दफ़ा के बाद वो आपके डेंड्रफ भी खत्म हो जाएगी और जो फंगस है वो खत्म हो जाएगा। बैक्टीरिया फंगस को फौरी तौर पे ये खत्म करता है, तो इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, एलोपेशिया नहीं, लेकिन आपको अक्सर ऐसा हो जाता है सर पे आपके वो खुश्की के बड़े बड़े पैच हो जाते हैं, बिल्कुल जो है ना, जिस पे एहतियात कभी कहा जाता है कि फिर अपना चीजें ले दो, कंघा वगैरह सब अलग होना चाहिए, इसलिए कि वो आपको लग जाता है उसमें तो पानी, जैसे एक्जिमा है या जैसे गर्मी दाने निकलते हैं, एक्जिमा होता है, तो उसके लिए कि सिर्फ इसके पत्तों का रस निकाल के, अगर ज्यादा इचिंग नहीं तो सिर्फ पत्तों का रस आप लगा दें, पिलाएं भी और लगाएं भी, स्किन के लिए इतना मुफीद है, बहुत ज्यादा, इससे कि ब्लड भी प्योरीफाई कर रहा है, देन आपके जो ऊपर से जो जख्म बने हुए जख्मों को भी खुश्क कर रहा है। उसके अलावा अगर आपके घर में तुलसी का पौधा मौजूद है तो उसकी जो कोपलें होती हैं, सुबह उठ के, ये बड़ी मेरी प्रैक्टिस में रहा है कि सुबह उठ के 4 से 5 कोपले फ्रेश खा लीजिए, जिसका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन रहता है वो बैलेंस रहेगा, शुगर को ये कंट्रोल करेगा, और सबसे बढ़ के ये हार्ट की हेल्थ के लिए इसके जो बीज है, आप मेडिकल स्टोर बंद करवाएंगे मैंने। आपके लिए पैगाम ये है, जो व्यूअर्स ने भी कहा कि ये जो टिप्स मिलती हैं तिब्बे नबवी की, ये सोशल मीडिया पे तवातुर से मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, तो इसका जरूर एहतमाम करें। सबने कहा कि जब आप बताती हैं तो उसको फिर दोबारा सुनना हो तो उसका क्या सिलसिला, बिल्कुल जरूर इस्तेमाल करें। ये आपने ये शक्कर क्यों रखा हुआ है? देखिए, इसको रखा हुआ है कि नॉर्मली खांसी हो जाती है, इसके पत्तों का रस जो है, पत्ते नॉर्मली पत्ते ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश पत्तों का रस जो है इसको हम शक्कर के साथ मिला के आपके खांसी के लिए, बलगम के लिए, मुंह के जख्मों के लिए, सफाई के लिए बहुत इफेक्टिव है। सही। अच्छा, इसको इंग्लिश में कहीं बेसिल कोई दिल को साफ करने का टोटका भी बताएं कि ऐसे बंदा खाए जिससे दिल साफ हो जाए। वो तो आपकी सोच और रूहानियत से हो सकता है, अल्लाह के जिक्र से हो सकता है, इसलिए कि वो दवाएं तो कुछ भी नहीं करेंगी, आपकी सोच अच्छी है, दिल साफ हो जाए, दुआ जो है वो ज्यादा बिल्कुल ठीक है। जो बेसिल हम इतने शौक से खा रहे होते हैं ना, मतलब पिज्जा में भी हमें बेसिल चीज और बेसिल चिकन वगैरह था, तो ये बेसिकली वो तुलसी है। और तो क्योंकि नाम अंग्रेजी आपको इतना वो डिफरेंट लगता है तो आप उसके पैसे भी ज़्यादा देते हैं, लेकिन मुझे बताएं क्या ये महंगा है, ये तुलसी के बीज, ये पत्ते, या फिर तुख्मे मलंगा आपको पता है कितना सस्ता मिलता है, लेकिन चिया सीड जो है इसकी जो दूसरी फैमिली जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा बाहर की साइड का है, तो वो थोड़ा सा महंगा है, इसलिए कि उसके अंदर ओमेगा ज्यादा है, फाइबर, वो फूलता कम है। चिया ये तुख्मे मलंगा जो फूलता ज्यादा है, फायदे ऑलमोस्ट बराबर लेकिन है। ये पेट ये भी क्लियर कर देता है, ये पेट भी क्लियर करता है, आपके कॉन्स्टिपेशन को भी क्लियर करता है, आपकी जो ना कहने के डायरिया में भी सपोर्ट करता है कि दही के साथ आप मिला के खाएं। जो वेट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है कि रात को दही के अंदर थोड़ा सा ये मिक्स करके रख दीजिए और सुबह उसमें जो भी सीजनल फ्रूट है वो ऐड करें। आपका नाश्ता यही होना चाहिए, आपको भूख भी नहीं लगेगी, बल्कि सहरी में भी खा सकते हैं, आपको भूख भी नहीं लगेगी, आप फ्रेश भी रहेंगे और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। दही में मिक्स करके
वो पुडिंग बना। थैंक यू सो मच डॉक्टर उम्मे राहिल हमारे साथ। जीती रही है मेरे हाथ माशाल्लाह। उम्मे राहिल राहिल नाराज हो उस वक्त से ना वो हाँ उम्मे राहिल, अल्लाह ताला उसको भी बुलंद दर्जात दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। आपके लिए वो सदका जारी बनाए। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं, आप लोग कहीं में जाइएगा। नूरे नबी किंदील में रोशन अरिशे बरी है जगमग जगमग नूरे नबी किंदील में रोशन अरिशे बरी है जगमग जगमग जिक्रे जमाले सरवर दी से फर्शे ज़मी है जगमग जगमग नूर का मरकज़ गुंबद खज़रा पेश नज़र है तूर का जलवा नूर का मरकज़ गुंबद खज़रा पेश नज़र है तूर का जलवा सारा मकान है रोशन रोशन क्योंकि मकी है जगमग जगमग सारा मकान है रोशन रोशन क्योंकि मकी है जगमग जगमग ज़ाहिरी आँख से देखने वालों ज़ाहिरी आँख से देखने वालों चश्मे बसीरत खोल के देखो फिर तो तुम्हें महसूस ये होगा कोई यही है जगमग जगमग फिर तो तुम्हें महसूस ये होगा कोई यही है जगमग जगमग जब से उनके दर पर झुकी है रोशनी एक दिलकश सी मिली है दिल की अकीदत के सजदों से मेरी जबी है जगमग जगमग दिल की अकीदत के सजदों से मेरी जबी है जगमग जगमग मेरी रियाज हकीकत ही क्या मैं तो हूँ एक नाचीज़ सा बंदा नाते नबी के नूर से लेकिन दिल का नगी है जगमग जगमग नाते नबी के नूर से लेकिन दिल का नगी है जगमग जगमग नूरे नबी किंदील में रोशन अरिशे बरी है जगमग जगमग जिक्रे जमाले सरवर दी से फर्शे ज़मी है जगमग जगमग। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुख्तसरन बता दें, जवेरिया बैठी हैं, सर यूँ बैठे, आदाब नात पढ़ने में किन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए? बुनियादी चीज़ जो पढ़ने में है, ख़ास तौर पर नात पढ़ने में, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उस मोहब्बत
کو دل میں آپ موجزن نہیں پائیں گے, آپ اپنا اظہار کھل کے نہیں کر سکتے. وہ محبت حضور کی دل میں ہوگی, اور یہ تصور کریں کہ حضور کو سنا رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ بحضور سرور کائنات جو آپ کا بہت سبحان اللہ بہت خوبصورت جملہ ہے, بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. پیش نظر کہ وہ جو عقیدت ہے وہ آپ کے لہجے سے بھی, آپ کی اس پورے جو ادائیگی سے بھی چھلکنی چاہیے. وہ آپ جو کہتے ہیں باڈی لینگویج, جی وہ یہی ہے. باڈی لینگویج, اگر آپ کے اندر جو چیز ہے وہ آپ کی باڈی ظاہر کرے گی کیا ہے آپ کے اندر. کتنی پیاری بات کی. تو بڑا مؤدب ہو کے, بالکل مطلب وہ کمپوزر بھی ہو, اور وہ آپ میں وہ چہل بھی ایک حد سے زیادہ وہ بھی نہ ہو, کہ جیسے آپ بالکل پیشے نظر. عاجزانہ گزارش ہے نا, تو محبت کی ہم ایسے کریں. چھوٹی سی بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں سلام شمع بز میں, ہدایت پہ لاکھوں سلام. جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. پتلی گلے قدس کی پتیاں, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد
داماد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔